میری بہنوں، میری بچیوں، میری ماؤں، کیا کریں؟ یہ 20 رکعت نماز تراویح ہے، اور دن میں روزہ ہے، رات میں قیام ہے، تراویح ہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا نفس جو ہے نا مسلمان بن جانا چاہیے. ہمارے اندر کا جو حمزات ہے نا وہ ایمان والا بن جانا چاہیے. وہ حمزات جو ہوتا ہے نا ہم کو بھڑکاتے رہتا ہے. نفس جو ہے نا برباد کرتی ہے. نفس کہتی ہے غلط کام کرو، اور ایک جو فرشتہ ہوتا ہے نا وہ کہتا نہیں اچھا کام کرو. لیکن فرشتے کی کمی لوگ سنتے ہیں، اور نفس کی، شیطان کی کے ہاتھوں بکتے جاتے ہیں. اور شیطان سے لڑنے کے لیے تو روزہ ہے، کیونکہ ہر انسان، ہم نے پچھلے بیان میں بتایا تھا، مجاہد ہے، اور مجاہد کو تو ہم وقت شیطان سے لڑنا ہوتا ہے. تو شیطان سے لڑنے کے لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ شیطان، نفس جو ہے نا، یہ نفس، یہ سرکش گھوڑے کی مثال دی ہے اس کو. نفس کو کس کی مثال دی ہے؟ سرکش گھوڑے کی. سرکش گھوڑا جو ہوتا ہے جب سرکشی پہ آ جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بہت سرکشی کرنے لگتا ہے، تو اس کو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھانا کم دیا جاتا ہے. اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کھانا کم 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 دیا جاتا ہے، اس گھوڑے کو جو سرکشی پہ آ جاتا ہے، اور اس پہ وزن زیادہ رکھ دیا جاتا ہے. اسے کام زیادہ دیا جاتا ہے اور کھانا کم دے دیا جاتا ہے. اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کھانا کم ملتا ہے تو سرکشی کم ہو جاتی ہے. سرکشی کم ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وزن زیادہ لاد دیا جاتا ہے. تو اب وزن ہی لدا ہے تو کیا مستی کرے گا وہ؟ وزن ہی لدا ہے. تو اسی لیے 1 مہینے کی جو ٹریننگ پیریڈ ہے نا ہمیں انسان بنانے کے لیے، جانور سے انسان، 11 مہینے ہم پورے جانور جیسے زندگی بتاتے ہیں. پھر 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے کہ میرے محبوب کی امتی جہنم میں نہ جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ رمضان، 1 ماہ کے روزے ہر مومن مرد عاقل بالغ کے اوپر روزے فرض کر دی. اب روزے فرض کیوں کیے؟ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ ظالم، اللہ ارحم الراحمین ہے. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کے رزق میں کمی نہیں ہو جاتی جو ہم کو بھوکا رکھ دے رہا ہے. اللہ تو رزق بڑھا دیتا ہے رمضان میں. رمضان میں تو جدھر ادھر رزق ہی رزق، جدھر ادھر نعمت ہی نعمت ہے. لیکن ہمیں روزے کا حکم کیوں دیا؟ جس طریقے سے ماں ہوتی ہے نا، ماں کتنی محبت کرتی ہے، ایک کانٹا بھی بچے کو چبھنے نہیں دیتی. لیکن پھر کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ بچے کو بخار آ جاتا ہے، اور بخار آ جاتا ہے، دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر ماں کیا کرتی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے. اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بعد جو ایک کانٹا چبھنے نہیں دیتی، ایک چھینک آنے دینا اپنے بچے کو پسند نہیں کرتی، وہی ماں پکڑ کے ہاتھ یوں پکڑ کے رکھتی ہے اور کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ہاں دوا سے تو نہیں ہو رہا، انجیکشن لگائیں؟ ہاں انجیکشن لگا دیجیے. سلائن لگانا؟ سلائن لگا دیجیے. کیوں؟ ماں کی محبت کم ہوئی کیا؟ ماں کی محبت کم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ماں کی محبت ہے، اسی لیے وہ سلائن بھی لگوا رہی ہے. ماں کی محبت ہے جو انجیکشن بھی لگوا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا بچہ اچھا ہو جائے، میرا بچہ تندرست ہو جائے. ویسے اللہ تعالیٰ ہم 11 مہینے نہ جانے کیا کیا کھا کھا کے اپنے آپ میں جراثیم پیدا کر دیتے، بیماریاں پیدا کر دیتے، اندر سے ہمارا پورا پورا دل سیاہ ہو چکا رہتا ہے گناہ کر کر کے. پھر 1 مہینہ اللہ تعالیٰ باقی کے لیے، 12 مہینے سے 1 مہینہ اللہ نے اپنے بندوں سے محبت کی وجہ سے کہ یہ میرے محبوب کے امتی ہے، گناہوں میں لتڑے نہ آئے. کسی امت کو رمضان نہیں دیے، صرف اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو رمضان دیے، اسی لیے کہ گناہ میں لتڑے ہوئے نہ آنا. 1 مہینے میں، سال میں 1 مہینہ ایسا کر لینا کہ سارے سال بھر کے جو جراثیم، کینسر کے جراثیم ہو گئے ہیں، ٹی بی کے جراثیم ہو گئے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا جراثیم جو پیٹ میں پنپتے رہتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوتے ہیں. ابھی ایک سائنٹسٹ نے جاپان میں، اس کو نوبل پرائز دیا گیا، وہ سائنٹسٹ کو پوچھا کہ کیا کیا تم نے؟ تو کہا کہ میں نے یہ کیا کہ کینسر کا علاج ڈھونڈ لیا. بولے کینسر کی دوا تو نہیں، علاج کیا ڈھونڈا؟ کہنے لگا علاج یہ ملا ہے کہ کینسر میں نے یہ دیکھا کہ جب اس کو 12 گھنٹے 15 گھنٹے اگر اس کو کینسر کے پیشنٹ کو بھوکا رکھا جائے، انسان اگر بھوکا رہے، انسان اگر 12-15 گھنٹے بھوکا رہے تو اس کو کبھی کینسر نہیں ہو سکتا. بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ 12-15 گھنٹے جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سیلز ہوتے ہیں نا، وہ جو ہمارا پیٹ کی جو کھانے کی وہ ہوتی ہے طاقت، وہ پوری وہ سیلز، خراب سیلز کو بھی کھانے لگ جاتی، خراب سیلز ختم ہو جاتے کھا پی کے. تو پوچھا گیا کہ کتنے دن؟ تو بولے کم سے کم 20-25 دن، کم سے کم سال میں 20-25 دن بندہ 15 گھنٹے 18 گھنٹے بھوکا رہ جائے، تو جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا تو برے سیلز بھی باڈی کھا جاتی ہے. سبحان اللہ، قربان جائے ہمارے آقا پر، اور قربان جائے اللہ رب العزت کی اس احکام پر، ماہ رمضان پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہمیں بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے، کہ ہماری باڈی میں کینسر سیل ڈیولپ نہ ہو، ہماری باڈی میں کوئی گندگی کے سیل ڈیولپ نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ کے روزے ہمارے فائدے کے لیے،
ہمارے لیے وہ انجیکشن ہے، ہمارے لیے وہ سلائن ہے، جس کو لوگ بڑا بھار سمجھتے ہیں، بولتے ہیں اللہ اکبر، مجھ سے تو ہوگا نہیں اللہ اکبر. تو یہ بہت ہلکی چیز ہمارے پیار سے، ہم سے محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان دی ہے. تو اس ماہ رمضان کا یہ قدر و قیمت کرے، پورے پورے روزے رکھے. اور یہ بھی بات یاد رکھ لے کہ شرعی، بغیر کسی شرعی وجوہات کے اگر کوئی ایک دن کا روزہ نہیں رکھتا، کوئی شرعی اس کے لیے وجہ نہیں ہے، اور اس نے روزہ چھوڑ دیا، وہ سفر میں بھی نہیں ہے، مسافر ہے، سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن پھر اس کو اپنا قضا کرنا ہے، پھر اسے قضا روزہ رکھنا ہے مسافر کے لیے. اور بیمار ایسا کہ جس کا علاج ہی نہیں ہو پا رہا، اور اس کے بنا اگر وہ روزہ رکھے گا تو مرض بڑھ جائے گا، تو ایسے بیمار کے لیے پھر اجازت ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے، جب تندرست ہو جائے تب روزے کی پوری قضا کر لے. جب بعد میں رکھنا ہے تو پہلے کیوں نہ رکھے. لیکن اگر سفر میں جانے سے تکلیف پڑ سکتی ہے تو پھر آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ اب سفر تو بڑے آسانی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر جانتے بوجھتے روزے کو چھوڑ دینا کہ نہیں، اور جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھنا کر کے سفر کرتے ہیں کچھ لوگ، یہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو سفر کر لو. تو یہ اس کا شرعی اجر نہیں ہے، شرعی اجر نہیں ہے، اس لیے اس کو اس کے کفارے کے 61 روزے رکھنا پڑے. ایک تو اس کا قضا، اور 60 روزے اس نے جان بوجھ کے جو اللہ کے احکام کو توڑا ہے. اللہ کے احکام کو توڑنے کا حق ہم کو نہیں ہے، اللہ کے احکام کے ہنسی مذاق اڑانے کا حق نہیں ہے. ہمیں پورے روزے اچھی طریقے سے رکھنا ہے. اور ایک بات اور مسئلہ بتا دے کہ لوگ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت تب تک فلاح پہ رہیں گی جو سحری میں دیر کریں گی اور افطار میں جلدی کریں گی. سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ سحری آرام سے کھاتے جائیں اور سورج بلند ہو جائے اور آپ کھا ہی رہے ہیں. بولے نہیں سحری میں دیر کرنے کا آقا نے حکم دیا، نہیں. ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی غروب آفتاب کے نکلنے کے بعد اگر 1 منٹ بھی ہو جائے اور آپ کھاتے پیتے رہے جان بوجھ کے، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، جو ٹائم ٹیبل آیا ہے نا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سحری ختم ہو جائیں گی، تو اس سے 2 منٹ پہلے سحری ختم کر لیں، 5 منٹ پہلے سحری ختم کر لیں، 5 منٹ پانی وغیرہ کھا لیں. اور سحری کرنا برکت ہے، تو سحری برکت کے لیے کرے. اللہ تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آقا، آؤ برکت کے کھانے کی جانب آؤ، اس میں برکت ہے. اور آقا فرماتے ہیں اہل کتاب کے جو روزے تھے، پہلے سے بھی روزے اللہ پاک نے روزے لوگوں پہ تھے، لیکن اہل کتاب اور ہمارے روزوں میں یہی فرق ہے، وہ فرق سحری ہے. جو یہودی نصارہ روزے رکھتے ہیں ان میں سحری نہیں ہے، ہمارے روزوں میں سحری ہے، سحری کھانا. تو اس لیے سحری کھانا سنت ہے، سحری میں برکت ہے، اس میں شفا ہے. تو اسی لیے سحری کھائیں، بہت زیادہ نہ کھائیں لیکن جتنا ہو سکے اتنا ضرور کھائیں. اور اس سے کیا ہوتی، توانائی آتی ہے دن بھر. اور دوپہر کا کیلولہ کرنا سنت ہے. دوپہر میں کیلولہ کرنے سے رات کی شب بیداری کرنے میں بھی طاقت قوت رہتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے ہم کو اپنے قرآن پاک کو بھی خوب پڑھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہے، قرآن پاک کا احترام کرنا ہے. اور آقا اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرما دیا کہ یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑی پر نازل فرماتے تو ہمارے خوف سے یہ ریزہ ہو جاتی. تو قرآن پاک کا احترام کریں. یہ نہیں کہ قرآن پاک یہی سامنے رکھا ہے، کوئی بھی ایرا گہرا ہے کہ بغیر وضو اس کو ہاتھ اٹھا لے رہا ہے، بغیر وضو رکھ رہا ہے. وضو کے بنا قرآن پاک کو چھونا منع ہے. قرآن پاک کو باقاعدہ با وضو پاک صاف حالت میں ہی قرآن پاک کو چھوئے، ہاتھ لگائے. اور تراویح کا مسئلہ بھی سمجھ لے. تراویح جو ہے سنت موقدہ ہے، اور عورتوں پہ بھی برابر طریقے سے تراویح واجب ہے. تو ہم عورتوں کو جو مسئلے بتائے جاتے ہیں کئی لوگوں میں یہ کہ عورتوں کو تراویح نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے. عورتوں کو تراویح ہے، اور 20 رکعت تراویح ہے. ابھی پچھلے مرتبہ ہم نے تراویح کا بیان کر چکے ہیں. اب ہم اس کا اعتکاف کے بارے میں بتا دیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا شب قدر کی رات میں، اور اس شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کیا. اور کتنا اعتکاف کیا؟ 10 دن کا، آخری عشرے کا پورے 10 دن. اور 10 دن کے اعتکاف کی نیت کیا کرنی ہے؟ جو میری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، اعتکاف کرنا چاہتی ہے، اور اعتکاف میں بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، نابالغ بھی اعتکاف کر سکتا ہے. اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، نابالغ بھی کر سکتا ہے. اور ہم عورتوں کے لیے مسجد میں نہیں اعتکاف کرنا ہے، مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے. اور اس کی مدت کیا ہے؟
جو کون سا اعتکاف کہلاتی ہے؟ سنت موقدہ. اور وہ سنت موقدہ الکفایہ یہ وہ ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد میں پورا محلہ اگر اعتکاف کرے تو بھی جائز ہے، اور پورے محلے کی جانب سے اگر کم سے کم ایک تو اعتکاف پہ بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ پورا محلہ گنہگار ہو جائے گا. ایک اعتکاف پہ اگر ایک نے اعتکاف کر لیا پورے محلے کی جانب سے تو سارے محلے والے بری ذمہ ہو جائیں گے، پورے محلے کو پوچھنی ہوگی. لیکن اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو پورے محلے کو پوچھوں گی. اللہ اکبر. تو یہ تو 10 دن کا اعتکاف ہے، حضور پاک کی سنت ہے، اور اس میں بہت ثواب ہے. اور جس نے میرے آقا فرماتے ہیں، ہمارے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ماہ رمضان کے آخری عشرے 10 دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے. 2 حج اور 2 عمرے گھر بیٹھے بیٹھے ماہ رمضان میں ہی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حج فرض ادا کرنے کے لیے 9 ذی الحجہ عرفات کی حاضری وہ حج ہے. لیکن ادھر تو 2 حج، ہر رمضان میں 2 حج 2 عمرے اعتکاف کرنے میں مل رہے ہیں. اب ہم مائیں بہنیں جو بچیاں ہیں، ہم لیڈیز ہیں، ہم مسجد میں تو اعتکاف نہیں کر سکتی. تو ہمارے لیے کیا، ہمارے لیے اس عبادت میں بھی پیچھے نہیں رکھا گیا. ہمیں اس عبادت میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے لیے کہا گیا ہے. تو ہمارے لیے کیا کرنا ہے اس عبادت میں؟ اس عبادت کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ 10 دن کے لیے جن کے گھر میں ان کی بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، جو گھر کو اچھے سے سنبھال سکتی ہے، تو پھر وہ ساسیں، وہ امیاں کیا کریں، اپنے 10 دن کو اگر کر سکتی ہے تو 10 دن کیا کریں گی؟ مسجد بیت، ایک ایسی جگہ ہر انسان نے، ہر عورت نے، ہر مرد نے اپنے گھر میں ایک پراپر جگہ، ایک جگہ متعین کر لینی چاہیے. وہ جگہ کیا کہلاتی ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ، جس پہ ہمیشہ ایک چبوترا بنا لیا جائے یا ایک قالین رکھ دیا جائے جس کے اوپر وہ ہمیشہ نماز پڑھتی ہو، تو اسے بولتے ہیں مسجد بیت. مسجد بیت کی مسجد، گھر، بیت یعنی گھر کی مسجد. اور گھر کے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے وہ 10 دن بھی بیٹھ سکتی ہے. تو 10 دن میں کب سے بیٹھنا پڑے گا؟ جس کو 10 دن کرنا ہے ان کے لیے ہے کہ 20 کی شام، ماہ رمضان کا 20واں روزہ ہو گیا. 20ویں روزے کے بعد غروب آفتاب کے پہلے، غروب آفتاب ہو جائے گا تو 21 کی شب لگ جائیں گی. اس لیے غروب آفتاب کے پہلے یعنی عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد. اور اعتکاف کی شرط ہے روزہ. بے روزے دار اعتکاف نہیں کر سکتا، ورنہ بولے روزہ تو نہیں رکھ رہا، اعتکاف میں 10 دن کو بیٹھ گیا، گھر والوں پہ اور عذاب. تو ایسا نہیں، روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے اس میں 20 کی عصر کی نماز کے بعد سے اپنی مسجد بیت میں جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر جا کر بیٹھ جائے. اس میں یہ بھی خیال رکھے کہ اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں اگر دیور ہے، جیٹھ ہے، تو ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، تو ان کے سامنے نہیں جا سکتی. آپ کے کمرے میں کوئی دیور، جیٹھ یا کوئی بھی غیر محرم نہیں آ سکتے. اور آپ اپنی مسجد بیت میں بیٹھ کے اعتکاف کی نیت سے 20 کی عصر کی نماز کے بعد داخل ہوں گے. دروازے پہ کھڑے ہو کے پہلے نیت کریں گے، اے اللہ میں 10 دن سنت اعتکاف کی، اے اللہ واجب اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں. سنت یہ الکفایہ ہے، اور ایک نے کر لیا تو پورا ہوتا ہے، لیکن جس نے کیا اس کو تو بہت بڑا ثواب ہے. 2 حج 2 عمرے ملیں گے. تو ہم عورتیں بھی کر سکتی ہیں. تو 10 دن کے اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کو، 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد یعنی مغرب کے پہلے، بہت پہلے، مغرب کے پہلے اپنی جگہ پر آ کر وہیں پہ افطار کریں گی، جہاں پہ نماز پڑھتی ہے وہیں افطار کریں گے. پھر سحری بھی وہیں کریں گے، سوئیں گے بھی اسی جگہ پر، اسی مقام پر، یہاں تک کہ ایک تخت بچھا سکتے ہیں جس جگہ پر آپ کی مسجد ہے، مسجد بیت جو ہے جہاں آپ نماز پڑھتی ہو وہیں اگر بیڈ ہے آپ کا تو آپ اس پہ سو بھی سکتے ہو. اور لیکن دنیائی باتیں نہیں کریں گے. اعتکاف کی مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیائی بات نہیں، صرف اللہ سے یکسو ہو جانا، اللہ سے کنیکٹ ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو 10 دن کے لیے وقف کر دینا کہ میرے اللہ بس تو ہے، میں ہوں، تیسرا یہاں کوئی نہیں، تیسرے سے میرا کوئی کنیکشن ہی نہیں، تیسرے سے میری کوئی بات چیت ہی نہیں. اس طریقے سے گھر پہ آ کر وہ اپنی مسجد نماز کی جگہ پر بیٹھ جائیں. اور نماز کی جگہ پر بیٹھنے کے بعد پھر کیا کریں؟
وہیں روزہ سحر بھی وہی کرے، افطار بھی وہی کرے، اور وہی ذکر و اذکار کرے، وہیں قرآن پاک کی تلاوت کرے، وہیں کوئی اچھے بیانات سننا ہے لیڈیز کے تو وہ سن سکتی ہیں، اور وہیں پہ جتنا ہو سکے مسئلے مسائل کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں، وہیں پہ دین کی باتیں، یہاں تک اجتماع بھی وہاں پہ وہ کر سکتی ہیں۔ اگر مجلس عورتوں کی ہے، وہاں عورتیں آ کے بیٹھ رہی ہیں اور آپ سے دین سیکھنا چاہتی ہے تو آپ ان کو دین سکھا بھی سکتی ہیں۔ یہ سب کام عورتوں کے لیے سہولیت دیے گئے، ایسا کر سکتی ہے۔ مسجد مردوں کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے کہ مسجد میں جا کے وہ ایک ایک گھنٹہ بیت الخلاء کے سامنے جا کے نہ کھڑے ہو جائیں، تو ان کے لیے یہ الگ مسئلہ ہے، ان کو مرد حضرات بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں تو عورتوں کو بتانا ہے، تو عورتوں کے بات سمجھ لیجیے کہ آپ 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد اپنی گھر کی مسجد میں جہاں نماز پڑھتی ہے وہاں بیٹھ جائیں، وہاں کرٹنس وغیرہ کا انتظام رکھیں، وہاں کسی غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو۔ آپ کے شوہر وہاں پہ آ سکتے ہیں، لیکن دنیائی بات نہ کریں، دین کی بات اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اور شوہر سے کوئی رشتہ ابھی 10 دن تک کے نہیں رہے گا، یہ بھی بات سمجھ لیں۔ اور آپ کے بیٹے وہاں سے آپ سے بات چیت کرنے آ سکتے ہیں، ضرورتاً جو بات ہو، بہت ضروری باتیں ہیں وہ آپ کر سکتی ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اسی میں پورا ٹائم آپ کو اعتکاف میں عبادتوں میں رکھنا ہے، اور سونا بھی اعتکاف میں عبادت ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے 10 دن اعتکاف میں بیٹھیں گے تو صرف پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سونا نہیں ہے۔ نہیں، سونا اس لیے ہے کہ قوت آ جائے جاگنے کی، اس لیے دن میں تھوڑا سو جائے، اور راتوں کو جاگے، اس لیے جاگے کہ راتوں میں 10 رات میں نہ جانے کون سی شب قدر ہے، اور شب قدر ایک جس نے پالی 83 سال کی عبادت کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ تو ہمارا تو سجیشن یہ ہے کسی تاک راتوں میں نہ جاگے۔ کبھی کبھی چاند ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، ایک دن آگے ایک دن پیچھے، تو پھر تاک راتیں کہاں رہ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جاگنے کی رات میں ہم سوتے ہیں، سونے کی رات میں جاگتے ہیں، تو اسی لیے شب بیداری کریں، اور کیا کریں 10 رات میں۔ اور ابھی بھی شب قدر کبھی کبھی تو کہیں کال ہے کہ شب قدر ساری سال گھومتی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں کہ تہجد کی نماز کا ہمیشہ اہتمام کریں۔ فجر کے 1 گھنٹہ پہلے نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، اور 2 رکعت نماز ضرور اپنے رب کی بارگاہ میں تہجد کی نیت سے پڑھیں۔ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے نا، حرم کی نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، اور تہجد کا نماز کا ثواب اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔